میڈیا کا مؤثر استعمال کیوں اور کیسے؟ خاص طور پر آج جس پیرائے میں ہم لوگ یہاں پر اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ میں سے بیشتر افراد بلکہ ہم تمام ہی میڈیا کے استعمال سے، میڈیا کی اثر پذیری سے، میڈیا کی ایفیکٹونیس سے ہم تمام لوگ بخوبی واقف ہیں۔ وہ آپ کو بتانے کی یا اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپلی اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چند ایک باتیں ہیں جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر خاص طور پر آئیٹا کی ایکٹیویٹیز، آئیٹا کی سرگرمیوں کے حوالے سے میڈیا کا کیا اہم رول ہو سکتا ہے، ہم میڈیا کو مؤثر طریقے سے اپنی سرگرمیوں کے استعمال کے لیے کیسے استعمال کریں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس 2 روزہ پروگرام کے اندر اس موضوع کو رکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ میڈیا کی اثر پذیری، اس کا رسپانسونیس، اس کی ایفیکٹونیس، اس پر بات کریں، بنیادی طور پر یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میڈیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ کا وہ تمام ذریعہ جو کسی بھی معلومات کو پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اس کو ہم میڈیا کے توسط سے، میڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر چاہے یہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، موجودہ دور میں آلٹرنیٹ میڈیا کے طور پر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہوں جس کا آج بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں میڈیا کی تعریف میں شامل ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے افراد جو ہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ سے بھی واقف ہیں کہ سب سے پہلے اخبارات، اور اخبارات سے بھی پہلے قاصدوں کے ذریعے پیغامات کو پہنچانے کا جو سسٹم سماج میں رائج تھا، وہ بھی میڈیا کی ایک ابتدائی شکل ہے۔ اس کے بعد جو اخبارات وجود میں آیا، ریڈیو وجود میں آیا، ٹیلی ویژن وجود میں آیا، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں آئی، سیٹلائٹ ڈش چینل آ گئے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا کے ارتقاء کی، میڈیا کے ڈیولپمنٹ کی، میڈیا کے گروتھ کا سبب بنتی چلی گئی۔ آپ دیکھیے کہ سماج پر میڈیا کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم چند ایک گزشتہ برسوں کے واقعات پر اگر نظر ڈالیں، اور ابھی خورشید صاحب سے جب ہم لوگوں کا انٹرویو ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے میڈیا ہمارے ذہنوں پر کام کر رہا ہے۔ آپ نے اگر پڑھا ہو، آپ کو معلوم ہوگا جب ہٹلر نے جرمنی کے اندر یہودیوں کا قتل عام شروع کیا، اس نے پہلا ہتھیار یا اس کا جو بنیاد تھی اس عمل کو کرنے کے لیے، ان چیزوں کی طرف جانے کے لیے، اس نے کس چیز کو اپنا ہتھیار بنایا؟ اس نے سب سے پہلے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ اس وقت کے اخبارات نے جرمنی میں خاص طور پر وہ تمام اخبارات ہٹلر کی پالیسیوں کی ترویج کرتے تھے، اور ان اخبارات کے اندر ایسی خبریں شائع ہوتی تھی جن سے وہاں کا سماج یہودیوں سے نفرت کرنے لگا۔ ان کو یہ لگنے لگا، ان کو یہ باور کرایا گیا کہ در حقیقت جرمنی کے سماج میں جو بھی پرابلمز ہیں، ان تمام پرابلمز کی بنیادی جڑ یہ یہودی ہیں۔ ان کے خلاف ایک رد عمل شروع ہوا، ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، ان سے ہم تمام واقف ہیں۔ 2016 میں اگر آپ کو سوشل میڈیا کی طاقت کو دیکھنا ہے تو آپ اس واقعے کی روشنی میں غور کیجیے۔ 2016 میں ترکی میں رجب طیب اردگان کی حکومت کو بدلنے کے لیے، ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دینے کے لیے، وہاں کے آرمی کے اور فوج کے دیگر افراد تھے، ان لوگوں نے بغاوت کر دی، اور راتوں رات یہ بغاوت اتنی خاموش طریقے سے منظر عام پر آنا شروع ہوئی، اور اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طیب رجب اردگان جو ہے وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں تھے۔ یہ تصدیق نہیں ہو پائی، لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ اس وقت شاید وہ ملک میں موجود نہیں تھے، اور ان کو اس بات کی بھنک لگی کہ ان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اپنایا، انہوں نے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، یا جو بھی ذرائع ان کے ملک میں استعمال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید فیس بک کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا، اور انہوں نے فیس بک پر اپنی قوم کے نام درد مندانہ اور جذباتی پیغام جاری کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ملک مخالف ایکٹیویٹیز میں ہیں، یہ ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور یہ فوجی بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے عوام کو سڑکوں پر اترنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پیغام عوام تک پہنچا، اور عوام سڑکوں پر اتر آئی اور فوج کے ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بغاوت ناکام ہو گئی، ان کی جو ہے وہ بعد میں انہوں نے جتنے بھی لوگ اس بغاوت میں شامل تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی وہ صدر ہیں۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی اثر پذیری ہے، سوشل میڈیا کی طاقت۔
کل ہمارے سیکریٹری صاحب جو اپنی افتتاحی کلمات میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ دیکھیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہے، یہ سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا اتنا ایڈکشن ہے ہم لوگوں کو. دراصل انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم لوگوں کو عادت لگ گئی، لیکن ایکچولی یہ عادت نہیں ہے. عادت سے اگلی جو اسٹیج ہے وہ ہے ایڈکشن، لت لگ جانا. ہم لوگوں کو ایک لت لگ گئی. ہم تھوڑی دیر میں اپنا موبائل نکالتے ہیں، اس کے واٹس ایپ کو چیک کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر چیک کرتے ہیں. مطلب ہمارے رفقا نے جو ہے وہ سارے فوٹوز ہمارے یہاں کے جو ہے وہ تمام کی تمام سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی. جن لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے توسط سے رابطہ کیا کہ بھئی ہم آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے. تو یہ اچھا ہوتا رہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا ہم پر اثر انداز ہو رہا ہے. میرے ذہن میں بھی کل یہی بات آ رہی تھی کہ جب میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا تو پہلی بات یہی کہوں گا کہ دیکھیے جس وقت ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت بھی مجلس میں موجود بہت سارے افراد جو ہیں وہ اپنے موبائل فون میں جو ہے مصروف ہیں. لیکن الحمدللہ کل شاید سیکریٹری صاحب کی ہدایت پر عمل ہوتے ہوئے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی نوبت نہیں ہے. آج خورشید صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک اہم بات بتائی، میں خاص طور پر آپ سے بھی ذکر کرنا چاہوں گا. ان کا انٹرویو تو ہمارے یوٹیوب چینل مہاراشٹر کے آئیٹا چینل پر آئے گا. انہوں نے ایک ذکر کیا کہ جس علاقے میں وہ کام کرتے ہیں، گڑچرولی ضلع کے ایک بہت ہی پسماندہ ٹرائبل علاقے میں، انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے وہاں پر جو ایجوکیشن آفیسر کا آفس ہے وہ ان کے اسکول سے 250 کلومیٹر دور ہے. اور اتنے پورے عرصے کے اندر ایجوکیشن آفیسر انسپیکشن کے لیے کبھی ان کے اسکول آ بھی نہیں سکتے. اتنے ریموٹ ایریا میں، اتنے پسماندہ علاقے میں، اتنے اندرونی علاقے میں واقع ہے کہ شاید ایجوکیشن آفیسر یا جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ وہاں پہنچ بھی نہیں پاتے. لیکن ان کی اسکول کی تمام ایکٹیویٹیز ان کے ایجوکیشن آفیسر یا وہاں کے جو متعلقہ آفیسرز ہیں ان تک کے پہنچی. اس کا ذریعہ کیا تھا؟ اس کا ذریعہ تھا ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ. ان کے اسکول کی تمام ایکٹیویٹیز کو انہوں نے فیس بک کے ذریعے اپنے ایک بہت ہی پچھڑے علاقے میں موجود اسکول میں جو یوٹیوب چینل انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے توسط سے وہ ساری چیزیں ان تک کے پہنچی. کن حالات کا انہوں نے سامنا کیا، وہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچے کہ ملک بھر میں ان کو جو ہے وہ نیشنل ایوارڈ کے لیے چنا گیا. آج ہمارے درمیان وہ موجود ہے. ہم آپ کا بہت استقبال بھی کرتے ہیں سر، اور آپ نے جو معلومات شیئر کی ہم اس کے لیے بہت شکر گزار بھی. ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا ہم تبدیلی کے طور پر کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ 2014 کے الیکشن سے پہلے میڈیا کا ایک خاص طبقہ ملک کی ایک خاص سیاسی پارٹی کی طرف لوگوں کے رجحان کو بنانا شروع کیا. فیک نیوز کے ذریعے، ابھی بھی وہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، فیک نیوز کے ذریعے، گمراہ کن خبروں کے ذریعے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، اس میں سب سے بڑا اثر جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ ایک ایسے شخص تک کے پہنچتی ہیں جو در حقیقت کچھ بھی نہیں جانتا. اب تو خیر اس کے سدباب کے لیے، اس کی رکاوٹوں کو یا ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے بہت ساری دوسری جو میڈیا سائٹس ہیں انہوں نے کمر کس لی ہے، اور انہوں نے جتنی بھی جعلی فیک نیوز ہمارے سماج میں گردش کر رہی ہیں ان کا قلع کما کرنے کے لیے اپنی اپنی ویب سائٹس بھی شروع کی. بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن سے ہم واقف ہیں. آلٹ نیوز ہے، یا للن ٹاپ کا اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوں گے، یا نیوز لانڈری اگر آپ نے دیکھا ہوگا، دا وائر ہے، دا کوئنٹ ہے. یہ چند ایک ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان کی ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے وہ سماج میں پھیلائی جانے والی جو جعلی نیوز ہے، جعلی خبریں ہیں، ان کے سدباب کے لیے وہ کام کر رہی ہیں. اب یہ کام کرنے کی ضرورت ان کو کیوں پیش آ رہی ہے، یا وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک خاص طبقے کے تعلق سے نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میڈیا کا رول ہماری زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو خبریں چاہیے، آپ کو جعلی خبروں کو دیکھنا ہے، آپ کو جعلی خبروں کی تصدیق کرنا ہے، آپ کو میڈیا کا سہارا لینا ہے. آپ کو تعلیم میں پیش رفت کرنی ہے، آپ کو میڈیا کا سہارا لینا ہے. آپ کو ٹیکنالوجی، کریئر، ان میں آنے والے نئے نئے رجحانات، نئی نئی سمتوں کی طرف پیش قدمی کرنی ہے، آپ کو میڈیا کا سہارا لینا ہے. یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کو ٹیکنالوجی، میڈیا اور ان تمام تکنیکوں سے جڑنے کی ترغیب دیتی ہیں، تحریک دیتی ہیں کہ آج تعلیم کے میدان میں یا کسی بھی میدان میں، چونکہ ہم بحیثیت ٹیچر اور بحیثیت آئیٹا کے ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے
ہم کو تکنیک سے جڑنا، ٹیکنالوجی سے جڑنا، میڈیا سے جڑنا اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں لوگوں تک پہنچانا، اس کے لیے میڈیا کا استعمال ہمارے لیے ناگزیر ہے، انایویٹیبل۔ میں ایک چھوٹا سا سروے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 2020 کا ایک سروے یہ ہے کہ بھارت میں تقریباً 518 ملین لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ 518 ملین کا مطلب ہوا 51 کروڑ 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں فیس بک پر بھی ہوں، میں یوٹیوب پر بھی ہوں، میں انسٹاگرام پر بھی ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی 51 کروڑ لوگ کا مطلب یہ ہوا کہ 51 کروڑ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہمارے ملک میں ایکٹیو ہیں۔ 2040 تک کے اس سروے کا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً ہمارے ملک میں 1 ارب 40 کروڑ سوشل میڈیا کے ایکٹیو اکاؤنٹس ہوں گے۔ 1 ارب 40 کروڑ 1.4 بلین پیپل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تعداد، اور بہرحال کم کی تو گنجائش کم ہی ہے، زیادہ کی تعداد زیادہ۔ تو ان اسباب کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ عوامل ہیں، یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد پر سوشل میڈیا یا میڈیا کا استعمال ہمارے لیے ناگزیر کیوں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہماری آئیٹا کی پالیسیز اور ان پالیسیوں کے فروغ کے لیے یا آئیٹا کی سرگرمیوں کے لیے ہم کیسے مؤثر طریقے سے سوشل میڈیا کا یا میڈیا کا استعمال کر سکیں۔ آئیٹا کے پالیسی پروگرام میں چند ایک باتیں جو درج ہیں وہ بالکل اس بات پر ہم کو آمادہ کرتی ہیں، اس بات کی طرف ہم کو لے جاتی ہے کہ ہم کو اپنی ان سرگرمیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا سے جڑنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اساتذہ کی فکری فنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، ان کی پیشہ ورانہ ترقی کرنا، پیشہ ورانہ ارتقا ہونا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیشہ ورانہ ارتقا کے اندر کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ آج ہمارے بیشتر اساتذہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے اسباق کو ان طلبہ تک پہنچا رہے ہیں جو طلبہ اسکول آنے سے قاصر تھے۔ کووڈ کے پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے زوم کے ذریعے، یوٹیوب کے چینلز کے ذریعے، اس کے ڈرا بیکس اپنی جگہ، اس کی کمیاں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں، ان پر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کے سامنے حالات ایسے ہوں کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ ہو تو آپ کے پاس جو موجودہ وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، آپ کو ان کا استعمال کرنا ہے، بھرپور استعمال کرنا ہے اور بہتر استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک کے آپ کو پہنچنا ہے۔ طلبہ کی تعلیمی پیش رفت کی بات کی گئی ہے پالیسی پروگرام میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہمارے طلبہ سے زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے کنیکٹڈ کوئی نہیں۔ ہمارے ضلعی صدر محترم مکرم خان صاحب سے کل گفتگو ہو رہی تھی، ایک واقعہ انہوں نے بڑا دلچسپ سنایا۔ ان کے بچے کا رحمانی 30 میں داخلہ ہو گیا۔ ان کے بچے کے ساتھ پڑھنے والے 2 بچے جو تھے وہ کچھ ہفتہ 10 دن 15 دن وہاں پر رہے اور اس کے بعد وہ رحمانی 30 میں سلیکشن ہونے کے بعد انہوں نے وہ کورس چھوڑ دیا، گھر چلے گئے واپس۔ لیکن آپ سوچئے کہ ایک ایسے بچے جن کا اتنی اچھی جگہ ایڈمیشن ہوا، وہ بچے کس وجہ سے وہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ بچوں کو گھر پر پلے اسٹیشن کھیلنے کی عادت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ہاسٹل میں تو ان کو کھیلنے کی جو پلے اسٹیشن گیم ہوتا ہے جو آن لائن جڑتا ہے اس کا مہنگا ترین گیم ہے، 15,000 20,000 کے مہنگے گیم آتے، اس کے اس قدر عادی ہو چکے تھے وہ بچے کہ ان کو جو ہے وہ مطلب ماننے کے لیے تیار ہے ہم کو گھر واپس جانا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی جہاں ایک طرف ہمارے لیے فائدہ مند تو ہے لیکن کس طریقے سے نگیٹیولی بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں کہ ہم کو اس کا استعمال نہیں کرنا، یہ میں اس کے کچھ ایسے پہلوؤں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم کو کام کرنا ضروری ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کے موبائل فون کے اندر ایک ایپ ہوتا ہے، ہر کسی کے موبائل میں ہوتا ہے عام طور پر، تو آپ کو ہر ہفتے ایک نوٹیفیکیشن ظاہر کرتا ہے آپ کے اسکرین پر کہ آپ نے پچھلے 1 ہفتے کے دوران اپنا اتنا وقت آپ اپنے اسکرین پر گزارا، آپ کا اسکرین ٹائمنگ اتنا ہے، آپ نے اتنا وقت اسکرین پر گزارا، یعنی آپ نے اپنے موبائل فون کا اتنا گھنٹہ پچھلے ہفتے میں استعمال کیا۔ اگر آپ بہت استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اگلے ہفتے اس کا تجزیہ کر لینا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ اب استعمال میں کمی کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے 18 20 گھنٹے 25 گھنٹے پچھلے ہفتے میں ہمارا استعمال ہے، تو اس کو ہم کیسے کم کریں، اس کا لائحہ عمل آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو خود موبائل بھی بتا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے کس طریقے سے اس کے اوپر غیر ضروری استعمال سے بچنا کیسے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت اہم چیزوں کی طرف کل کی بھی تذکیر میں اشارہ کیا گیا، آج کی بھی تذکیر میں جن 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا وہ دیانت داری اور ریاکاری کے موضوع پر کل کی اور آج کی تذکیر ہوئی ہمارے یہاں۔ آپ غور کیجئے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کی خود احتسابی کیجئے
اور پھر اس کے پیرائے میں یہ سوچیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. یقیناً ہم جو ہے بہتر کر پائیں گے. کریئر کاؤنسلنگ, آن لائن پروگرامز, کوئز کمپٹیشن, اس طریقے کی ساری چیزیں ہمارے پالیسی پروگرام میں ہیں جن کو ہم میڈیا کے توسط سے بھرپور بڑے پیمانے پر استعمال کر سکتے ہیں. انٹرویوز, مباحثے, پینل ڈسکشن, مختلف طریقے کی چیزوں کو ذریعے ہم لوگ ہمارے بڑے طبقے تک اساتذہ کے پہنچ سکتے ہیں. اس طریقے سے میڈیا کا بھرپور استعمال ہم کر سکتے ہیں. اب ہر یونٹ کے لیے آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو کیسے کام کریں, کس طریقے سے تشہیر کریں. دیکھیے, سوشل میڈیا آسان طریقہ ہے. ہم یہاں پر موجود ہیں, آپ نے فوٹوگرافی کر لی, آپ نے جو ہے وہ اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ کر لی, آپ اس کو شائع کر لیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تقریباً ہر یونٹ میں یہ کام ہو رہا ہے اور ہر یونٹ میں الگ الگ لوگ جو ہے وہ یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کو ایک منظم پیمانے پر ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر آپ کی جو سرگرمی یونٹ سے یا ضلع سے متعلق ہے یا ریاستی سطح پر ہے, اس کی تصدیق ہونا بہت ضروری ہے. آپ کون سا پیغام سماج میں پہنچانا چاہ رہے ہیں, ان چیزوں کی مدد سے لوگوں پر کیا اثر پڑے گا, اس کو دھیان رکھنا, اس کی جانچ کرنا, اس کے اوپر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے میڈیا کے حوالے سے کہ ہم صرف سوشل میڈیا اور یوٹیوب چینلز پر ہی نہ رہیں, پرنٹ میڈیا میں بھی ہمارا عمل دخل اس لیول کا ہونا چاہیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کی ہم کو کمی محسوس ہوتی ہے. ہماری سرگرمیوں کو, ہمارے پروگرامز کی رپورٹس کو باقاعدہ ہمارے مقامی اخبارات میں, ریاستی اخبارات میں یا وہ اخبارات جو نیشنل لیول پر چلتے ہیں, ان اخبارات کے اندر بھی یہ سرگرمیاں آنی چاہیے. کسی بھی علاقے سے محدود ہوں, چاہے کسی بھی ضلع کی ہوں یا چاہے کسی بھی علاقے کی, ان سرگرمیوں کو آنا چاہیے. تو یہ تشہیر ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم کو ایک میڈیا کا پریشر گروپ قائم کرنا. میڈیا کے پریشر گروپ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بات کی ہر مقام پر یہ کوشش کریں کہ مختلف اخبارات, مختلف چینلز, اور آپ آج کل تو لوکل چینلز بہت سارے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے یہ کوشش کریں کہ ہماری سرگرمیوں کی فوراً جو ہے وہ تشہیر ہو اور مناسب طریقے سے تشہیر ہو. اس کے لیے ہم لوگ یہ کام کریں. اس کے استعمال میں چند ایک احتیاط بہت ضروری ہے. سب سے پہلی اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی غلط خبر کو شائع ہونے سے, کسی بھی غلط خبر کے نشر ہونے کو, اس کو روکنا بہت ضروری ہے. ہم کوئی بات بول رہے ہیں تو اس بات کا سامنے والے پر کیا اثر جائے گا, وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کو روکنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جھوٹی خبروں کو اور غلط خبروں کو روکنا, اس کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے صدر صاحب نے بھی خاص طور پر, اور جب ہمارا نیشنل لیول کا کنونشن ہوا تھا دہلی میں, وہاں پر بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہر ریاست اور ہر ضلع یونٹ کے اندر خاص طور پر ایک میڈیا گروپ قائم کیا جائے, اور اس گروپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ جو بھی خبر اخبارات کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں, اس کی پہلے ذمہ داران کے ذریعے جانچ ہو, اس کے بعد ہی ہم اس کو جو ہے وہ لوگوں تک کے پہنچائیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں دھیان رکھنی ہے. اور خاص طور پر جتنے تمام افراد یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان تمام لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آئیٹا مہاراشٹر کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس پر آپ جائیے ضرور, اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے. آپ کی ایسی ایکٹیویٹیز جو پورے ملک میں جانی چاہیے, پوری ریاست کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے, ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ اگر وہاں تک پہنچائیں اس کے توسط سے, تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ اس میں اور بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں. ہم نے بارہا اس بات کا تذکرہ اپنی تقریروں میں ہمارے سرپرستوں کے ذریعے یہ سنی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں خلوص الہیت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو تھوڑا سا نام و نمود سے بچتے ہوئے, خلوص کے ساتھ ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے, میڈیا کے تمام ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے, اگر ہم اپنی سرگرمیوں کو, اپنی ایکٹیویٹیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے, تو یہ ہمارے لیے ہمارے تنظیم کے ایکسپانشن کا ذریعہ, اس کے پھیلاؤ کا ذریعہ, اس کی توسیع کا ذریعہ بھی بنے گا, اور آخرت میں ہمارے خیر بھی ہوگا, جس کی جزا یقیناً ہم تمام لوگوں کو ملے گی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.